رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ سب سے پہلے تو میں آج کے اس ختم نبوت 3 روزہ کورس کے انعقاد کرنے پر صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زبیر نقشبندی زیدہ علمہ و شرفہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً موضوعات کے اور حالات کے مطابق جن موضوعات پر یہاں پر لیکچرز ہوتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، نوجوانوں میں یہ جذبہ دیکھ کر کے انتہا درجے کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی فکر ہے، اپنی نئی جنریشن کی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر ہے، مستقبل کی فکر ہے، اور ادارے کو پھر مختلف عنوانات یا مختلف جو ہے سیشن میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ حفظ ہے، خواتین کے لیے دروس ہوتے ہیں، نوجوانوں کے لیے دروس ہوتے ہیں، اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے یہاں پر ان کو اپنی زندگی اور اپنا مستقبل اور اپنی آخرت بہتر کرنے کے مواقع میسر ہوتے ہیں۔ خصوصی طور پر جب ضرورت پڑے عقائد کے تحفظ کی، نظریات کے تحفظ کی، افکار کے تحفظ کی، پھر ہمارے یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو ہماری نئی جنریشن ہے، یہ جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، یہ فرنٹ پر نظر آتے ہیں، ہراور دستے کے طور پر نظر آتے ہیں اور مقدمۃ الجیش بن کر کے سامنے آتے ہیں، تو انتہا درجے کی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہماری اپنی اصلاح میں کئی ایسے افراد کار فرما ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں سنوارا ہوتا ہے، ہمیں سدھارا ہوتا ہے، ہمیں مستقیم کیا ہوتا ہے، صراط مستقیم پر چلایا ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر یہ جو ادارہ ہے، یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اور یہ جو ریسرچ گاہ ہے، اس میں بڑا ہاتھ جو ہے وہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت محمد قاری ظفر نقشبندی صاحب زیدہ علمہ و شرفہ، کہ انہوں نے جہاں پر روحانیات کا، تصوف کا اور قلبی طہارت کا اور تصفیہ قلب کا، تزکیہ روح کا سامان جو طریقت کی شکل میں ہے وہ لوگوں کو مہیا کیا، وہاں اپنے بچوں کا اور خصوصی طور پر صاحبزادہ صاحب کا انہوں نے بڑا ہاتھ تھاما، آگے بڑھایا تاکہ یہ روحانیت کا سلسلہ بھی چلے اور علم و فن کا جو ہے اور قرآن اور حدیث کا جو نور ہے وہ بھی ہماری نئی جنریشن تک پہنچے، آپ بچوں تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قاری صاحب کو، صاحبزادہ صاحب کو دارین کی عزتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، آپ کے علم میں ہے ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں 3 زمانے بتائے جاتے ہیں،
पास्ट बताया जाता है, प्रेजेंट बताया जाता है और फ्यूचर बताया जाता है। लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह की लारैब किताब पढ़ते हैं, अल्लाह की बैब किताब पढ़ते हैं, तो इसमें कई मकामात पर दो जमानों का जिक्र है, तीसरे जमाने का तस्वुर ही नहीं है, और कहीं जो है वो तीनों जमानों का जिक्र है। माजी की बातें भी मौजूद हैं और हाल का जो चाल चलन है वो भी मौजूद है, और फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है वो भी मौजूद है। याद रखिएगा, जब हम कुरान की बात करते हैं, अल्लाह की इस लारैब किताब आयत किताब की बात करते हैं, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब एक जुमला कहते हैं कि ये किताब हमारे लिए कामिल नमूना हयात है, हमारी जिंदगी के हर पहलू को मुहीत है, हर पहलू को घेरे हुए है, हर जमाने को घेरे हुए है। ये जुमला, ये एक फिक्रा हमें बताता है कि इंसान की हाल की जरूरतें होती हैं, मुस्तकबिल की जरूरतें होती हैं। हाल की जरूरत के लिए वो अपनी जोहद करता है, मुस्तकबिल की जरूरत के लिए वो अपना एक जो है प्लान तैयार करता है, मंसूबा बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को एक जुमला जो हर जुबान पर है, ये किताब सब लोगों के लिए मॉडल है, नमूना हयात है, जिंदगी के हर पहलू का हल इसमें मौजूद है, जिंदगी के हर मसले का हल इसमें मौजूद है, जिंदगी के हर सफर के लिए ये हमारे लिए रहनुमा है। इसी एक जुमले ने बता दिया, जो मेरी दीनी जरूरतें हाल की थी, दीनी जरूरतें मुस्तकबिल की थी, दीनी जरूरतें मुझे इस वक्त चाहिए थी और मुझे आगे चाहिए थी, इस एक जुमले ने बता दिया। हमारी हाल की जरूरतें भी इसी किताब में मौजूद है और मुस्तकबिल की हाजतें भी इसी किताब में मौजूद है। तो पता यह चला, अगर हमने अपने हाल को सुधारना है और अपने मुस्तकबिल को सुधारना है, उसके लिए यही किताब काफी है। इसका मतलब यह है, इसके बाद किसी और किताब ने नहीं आना, इसके बाद किसी रुश्दो हिदायत के सहीफे ने नहीं आना। क्यों कि सहीफा उतरता है नबी पर, सहीफा उतरता है पैगंबर पर, सहीफा उतरता है रसूल पर, सहीफा उतरता है नबी पर। तो इस जुमले ने बता दिया, इस किताब ने बता दिया कि भाई अब आइंदा के लिए ना कोई किताब आएगी ना कोई रसूल आएगा, किताब भी आखिरी है और हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पैगंबर भी आखिरी। इस एक जुमले ने, जो हम आम मुहावरा बोलते हैं, कोई बंदा बोले मुझे, यार ये बता, मैं आपको कहता हूं यार ये मेरा प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, कोई फायदा बताएंगे ना आप मुझे। मैं जो आपका प्रोडक्ट लेता हूं, मैं जो मार्केट से चीज खरीदता हूं, मैं जो आपसे कोई शॉप पर कुछ लेने के लिए आता हूं, तो मेरी जरूरत पूरी होगी, मुझे हाजत होगी, आइंदा के लिए मुझे ख्वाहिश होगी तो मैं आऊंगा। तो मेरे भाई, मैं आपसे अब किसी अगैरे वगैरह नत्थु खैरे की शॉप पर मैं क्यों जाऊं, जब मेरे मुस्तकबिल की हाजात के लिए मुझे किताब काफी है, मुख्तलिफ जरूरतों के लिए मुझे किताब काफी है और मुस्तकबिल के लिए मुझे किताब काफी है। अब मुझे किसी शॉप पर जाकर के किसी और
वगैरह वगैरह की शॉप पर जाकर के किसी और प्रोडक्ट के खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी प्रोडक्ट में जो है वो मेरे हाल का अगर वो जामिन होगा, इस्तिकबाल का कोई पता नहीं है। लेकिन ये किताब और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे हाल के भी मुस्तकबिल, हमारे हाल के भी जामिन है, हमारे मुस्तकबिल के भी जामिन है। अब हम किसी शॉप पर नहीं जाएंगे और किसी के पास प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? जो हमारे लिए मुफीद हो। हमारे लिए कुरान मुफीद है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना हमारे लिए काफी और वाफी। आप पढ़े हैं, आपने पढ़ा है कि भाई जमाने जो है वो 3 होते हैं, लेकिन कुरान पाक में जो पैगाम कुरान लेकर के आया वो भी 3 जमानों का है। जो पैगाम कुरान लेकर के आया वो भी हमारे लिए जो मुफीद है वो 2 जमाने हैं, लेकिन तज़किरा एक और जमाने का भी है। तो पता यह चला कुरान पाक में हुजूर की उम्मत के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद आखिरी बंदे तक जो जरूरतें हैं वो हाल की जरूरतें हैं, इस्तिकबाल की जरूरतें हैं, इसको पूरा करने के लिए हमें कुरान काफी है। लेकिन इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंजाले कुतुब का जिक्र फरमाया, इरसाले रसूल का जिक्र फरमाया कि किताबें आई हैं, नबी आए हैं, पैगंबर आए हैं, रसूल आए हैं, रब्बे काबा की कसम पूरे कुरान पाक में अल्लाह ने 2 जमानों का जिक्र किया, तीसरे जमाने का जिक्र ही नहीं किया। इसलिए कि तीसरे जमाने में न किसी किताब ने आना था, न किसी रसूल ने आना था। इस जमाने बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा और इस किताब के बाद जो है कोई किताब नहीं आएगी। तो ये जमाने बता रहे हैं कि हुजूर आखिरी नबी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। अब कुरान पढ़िए। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पाक में वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, अल्लाह तबारक व तआला ईमान की बात कर रहा है। ईमान लाना है रसूलों पर, ईमान लाना है किताबों पर, ईमान लाना है पैगंबरों पर, ईमान लाना है मैसेंजर ऑफ अल्लाह पर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। फरमाया हबीब सुनो, ये जो इरसाले रसूल का जमाना है, इंजाले कुतुब का जमाना है, पैगंबरों के आने का जमाना है और इस पर ईमान लाने का जमाना है, वो 2 जमाने हैं। या तो माजी के किसी पैगंबर को मानना पड़ेगा, या माजी के किसी किताब को मानना पड़ेगा, या जमाना हाल के पैगंबर को मानना पड़ेगा, जमाना हाल के किताब को मानना पड़ेगा। रब्बे काबा की कसम अल्लाह इरशाद फरमाता है सारे माजी के जमाने, सारे माजी के पैगंबर वो भी सच्चे, उनको भी मानो। और हुजूर जो है ये जमाना हुजूर का है, ये वक्त हुजूर का है। वल अस्र कुरान कहता है। तो पता ये चला हुजूर तक जो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना तक जो है ये किताबें आई हैं, पैगंबर आए हैं। एक जुमले ने बता दिया कि किताबों के नुज़ूल के जमाने भी 2 हैं, पैगंबरों के आने के जमाने भी 2 हैं। या तो माजी में नबी आते रहे या हाल में नबी आया, आइंदा के लिए कोई नबी आ सकता नहीं। तो इस एक जुमले ने और इस एक आयत ने 2 जमानों का तज़किरा करके बता दिया कि नबी आदम से लेकर के ईसा तक आए, फिर हमारे नबी आखिर जमाना तक रहेंगे। किताब आदम से लेकर के ईसा तक उतरी, फिर कुरान आखिर जमाना तक रहेगा। तो पता यह चला
इंजाल कुतुब का सिलसिला 2 जमानों में है, इरसाल रसूल का सिलसिला 2 जमानों में है। आदम से चला हुजूर तक, और हुजूर का जमाना अभी है। तो पता ये चला या तो हाल में माजी में नबी आए या हाल में नबी गुजर रहे हैं, इसके बाद किसी नबी ने और किसी किताब ने नहीं आया। आप किसी से सवाल करें कि भाई आप हमें बताएं, हम किसी नबी को, वैसे एक सवाल है, किसी को नबी क्यों माने? इसलिए कि नबी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक आते रहे, पैगंबर आते रहे, इसके बाद खत्म हो गया। तो मैंने आपको कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब है, माजी की दास्तानें सुनाती है, माजी के किस्से सुनाती है, माजी के हालात बताती है, हाल के बारे में बताती है, मुस्तकबिल के बारे में बताती है। तो इस किताब से जो फायदा उठाने वाले हैं वो भी 2 जमाने के लोग हैं, एक हाल के जमाना के लोग, एक मुस्तकबिल के जमाना के लोग। तो मेरे भाई, नबूवत की जो जरूरतें हैं, जो बाबे नबूवत है, वो भी हुजूर पर बंद हो गया है, और किताब से जो जरूरतें हैं, किताब से जो मकासद हैं, वो भी इस किताब पर बंद हो गया है। और मेरे इमाम ने फरमाया था कि फतह बाबे नबूवत पे भी हाथ दरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। ये 2 जुमले हमने बताए जिससे पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी ने नहीं आना। इसलिए ये अल्लाह का मुस्तमिरा कायदा रहा है कि जिस पैगंबर में आना है उस पर ईमान लाने की दावत मिलती रही है। हर पैगंबर दूसरे पैगंबर की आने की बिशारतें देता रहा, हर रसूल दूसरे रसूल की तस्दीक करता रहा, और ये मुबश्शिर का सिलसिला और मुसद्दिक का सिलसिला हुजूर की जात पर खत्म हो गया। याद रखिएगा, हर नबी मुबश्शिर था, हर नबी मुसद्दिक था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नबूवत के एतबार से मुसद्दिक बन करके आए, इजराए नबूवत के एतबार से नहीं, बल्कि उम्मत की बिशारत के लिए, उम्मत की नजारत के लिए हुजूर मुबश्शिर बन करके आए। लेकिन पहले वाले नबी साबका नबी के मुसद्दिक होते थे और आने वाले नबी के मुबश्शिर होते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबका नबी के मुसद्दिक है, और किसी नबी ने आना ही नहीं था, हुजूर किसी नबी के मुबश्शिर नहीं है। कुरान पाक के 2 जुमले बताते हैं, 2 लफ्ज बताते हैं, मुसद्दिका व मुबश्शिरा, कि हुजूर के बाद किसी नबी ने नहीं आना। एक और बात याद रखिएगा जो कुरान से पता चलता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है हर नबी दूसरे नबी का मुसद्दिक होता है। हर नबी, यह कुरान का ज़ाब्ता है, कुरान का उसूल है, हर नबी दूसरे नबी का मुसद्दिक होता है। याद रखिएगा, अगर कोई दावाए नबूवत करे और नबी का मुकज़्ज़िब हो, दावाए नबूवत करे, नबी को झुठलाए, दावाए नबूवत करे, नबी के मोजज़े का इनकार करे, दावाए नबूवत करे, नबी को झूठा कहे, नबी के मोजज़ात को जो है वो शौबताबाजी कहे, नबी के मोजज़ात को जो है वो जादूगरी कहे, तो याद रखिएगा, या तो मुस्तकबिल के ये काफिरों का तरीका था, या ज़माने हाल के कादियानी का तरीका है। अरे झूठा तो 1 नंबर का झूठा है। अगर तू नबी होता तो फिर पिछले नबियों का मुसद्दिक होता, दूसरे नबियों की तकजीब करके
تو نے اپنے جھوٹے ہونے پر آخری کیل ٹھوک دیا ہے، اس لیے نبی ہوتا وہی ہے جو سارے نبیوں کی تصدیق کرے، سارے نبیوں کی تصدیق کرے۔ اگر وہ تصدیق نہ کرے تو کبھی وہ نبی کبھی نبی۔ اچھا ایک اور بات سنیے، مصدق کے اوپر ایک بڑا بہترین نکتہ ہے۔ مصدق ہمارے ہاں یہ ہم شناختی کارڈ بنواتے ہیں نا، شناختی کارڈ، تو ایک فارم دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو فل کریں، پھر اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 16 گریڈ یا 18 گریڈ کے کسی آفیسر کی تصدیق ہونی چاہیے، یعنی وہ تمہارے اس پیپر کا مصدق ہو، تمہارے اس پیپر کا مصدق ہو۔ اچھا آپ کبھی غور کریں، ہم لے کر کے جاتے ہیں اس آفیسر کے پاس، میں چلا گیا، وہ تو مجھے نہیں جانتا تھا، وہ تو مجھے نہیں جانتا تھا، میں نے اتنا کہا کہ میں امام ہوں، خطیب ہوں، یہاں رہتا ہوں، اسے مر چل رہا ہوں، میں دستخط کر دیتا ہوں۔ اس کو نہیں پتا کہ جو میرا ڈیٹا ہے یہ صحیح ہے یا، اس کو نہیں پتا، اس کو یہ نہیں پتا میں نے اپنا ایڈریس غلط لکھا ہوا ہے یا صحیح، اس کو نہیں پتا کہ میں نے جو معلومات دیے ہوئے ہیں یہ غلط ہیں یا صحیح، لیکن وہ دستخط کر کر دے دیتا ہے۔ اور پھر آپ کے اداروں کا جو سب سے بڑا ادارہ نادرہ ہے وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مصدق ہوتا وہی ہے آپ کے اس قانون کے مطابق جو پورا ڈیٹا جانتا ہو، پورے معلومات جانتا ہو، پورا آپ کے جو ہے آپ کے متعلق جو ہے وہ معلومات رکھتا ہو، ایڈریس کے متعلق، آپ کے اولاد کے متعلق، آپ کے ماں باپ کے متعلق، آپ کی ساری سچویشن کے متعلق جو ہے وہ جانتا ہوگا۔ اب اگر وہ ٹھپا لگائے گا تو مصدق ہوگا، نہیں جانتا تو اس نے لحاظ تو کیا ہے، ہم اسے مصدق نہیں کہہ سکتے۔ یہ لفظ مصدق بتا رہا ہے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے مصدق ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام و تسلیم کا ڈیٹا بھی جانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا ڈیٹا بھی جانتے ہیں، سارے نبیوں کے حالات زندگی بھی جانتے ہیں، سارے نبیوں کے پیغام رسالت پہنچانے کو بھی جانتے ہیں، سارے پیغمبروں کے حالات کو بھی جانتے ہیں، واقعات کو بھی جانتے ہیں۔ لفظ مصدق نے بتا دیا اللہ کا حبیب پچھلے نبیوں کے سارے رازوں کو جانتا ہے، سارے حالات کو جانتا ہے، اور سارے ان کے غیبی حالات اور غیبی معاملات کو جانتا ہے۔ لفظ مصدق نے ہمیں بتا دی۔ تو میں بتا رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان آپ لاؤ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حبیب آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہے اس پر ایمان لائے، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے۔ تو یا اللہ یہ پاسٹ کا ذکر ہوا، پریزنٹ کا ذکر ہوا، فیوچر کا ذکر نہیں ہوا، فیوچر کا ذکر نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ فیوچر میں کسی پیغمبر نے نہیں آنا تھا، فیوچر میں کسی کتاب نے نہیں اترنا تھا۔ اچھا آگے قرآن پاک نے اسی بات کو واضح کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں یہاں پر ذکر فرمائی ہیں، اللہ نے یہاں پر دو باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال دین ہے اور اتمام نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم اور واتممت علیکم نعمتی، ایک ہے اکمال دین، ایک ہے اتمام نعمت۔ اب ذرا اس کو سمجھیے، اور اس نقطے نے حل کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا. اس لیے دین اتمام اکمال دین ہے، اتمام نعمت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا دین ہو گیا مکمل. اب اگر کوئی جھوٹا آئے وہ کس دین کی بات کرے گا؟ اگر وہ کوئی نئے دین کی بات کرتا ہے تو دین تو مکمل ہو چکا ہے. اور اتمام دین کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم اس چیز کے اوپر کور چڑھا دے اور یہ اس کو گھیر لے، احاطہ کر لے، کسی چیز کے نکلنے کی گنجائش باقی نہ بچے اور کسی چیز کے ان ہونے کی گنجائش باقی نہ بچے، اسے کہتے ہیں الیوم اکملت لکم. اللہ ارشاد فرماتا ہے اکمال دین ہو چکا ہے، اب یہ کامل ہو چکا ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے. جس طرح قصر نبوت کے متعلق اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک قصر نبوت بڑا خوبصورت گھر تھا، لوگ آتے تھے، دیکھ رہے تھے، تعجب کر رہے تھے کہ ایک اینٹ باقی یہ جو نہیں ہے یہ لگ جاتی تو یہ بڑا خوبصورت گھر بن جاتا. لوگ اس کو گھر کو احسنہم و اکملہم اور اجملہم، لوگ اس کو اجمل کہہ رہے تھے، لوگ اس کو اکمل کہہ رہے تھے. ذرا غور کرو، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، تب بھی لوگ اس کو اجمل کہہ رہے ہیں، تب بھی لوگ اکمل کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نبی اپنے دائرہ نبوت میں اکمل بھی ہوتا ہے، اجمل بھی ہوتا ہے. ہر نبی اپنے دائرہ نبوت میں اجمل بھی ہوتا ہے، اکمل بھی ہوتا ہے، حالانکہ ایک لابنا کی جگہ موجود تھی. اچھا بھائیے، حضور فرماتے ہیں وَأَنَا اللَّبِنَةُ، فرمایا اس قصر نبوت کی آخری اینٹ میں محمد ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. قصر نبوت کی آخری اینٹ میں محمد ہی ہوں. میرے بھائی ذرا غور کریں، اگر گنجائش ہوتی نبوت کے آنے کی، قصر نبوت میں اگر تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی تو ہم اس کو چلے گوارا کر لیتے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل قصر نبوت کی ہر اینٹ کو ایک اجمل اور اکمل اینٹ کہہ رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس حسن کا جو مجموعہ ہے، اس حسن کا جو کمال ہے، اس حسن کا جو جمال ہے، وَأَنَا اللَّبِنَةُ، فرمایا وہ میں ہوں. اللہ کی عزت کی قسم، جب حضور آ گئے تو قصر نبوت کے نہ اجمال میں نہ جمال میں گنجائش بچی ہے، نہ حسن میں گنجائش بچی ہے کہ کسی کو جگہ مل جائے. قصر نبوت حسن میں بھی مکمل ہو چکا ہے اور جمال میں بھی مکمل ہو چکا. کاظمی علیہ رحمت کو ایک مرتبہ قادیانیوں سے پالا پڑا تو قادیانی کہنے لگے کہ حضرت ایسا ہے، یہ گھر جو ہوتا ہے، گھر بن جاتا ہے، بڑا خوبصورت بن جاتا ہے، عمارت تعمیر ہو جاتی ہے اور پھر اس کے رنگ روغن بھی ہوتا ہے، اس کی آرائش و زیبائش کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو چلو آپ یہ کہیں کہ رنگ روغن کے طور پر قادیانی گھس جائے، آرائش و زیبائش کے طور پر جو ہے وہ کیا ہے قادیانی گھس جائے. آپ نے فرمایا، آپ نے وہ حدیث کا جملہ نہیں سنا، وَأَجْمَلُهُمْ وَأَحْسَنُهُمْ، جو ہر اینٹ کے اندر اللہ نے سارا حسن رکھا ہوا تھا، سارا کمال رکھا ہوا تھا، سارا جمال رکھا ہوا تھا. نہ کسی نبوت کے جو رنگ روغن تھے، نبوت کے جو آرائش و زیبائش کے ذرائع تھے، اللہ نے ہر اینٹ کے اندر رکھا ہوا تھا. پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارے آقا آ گئے ہیں تو قصر نبوت کا ظاہر کا حسن بھی مکمل ہو چکا ہے اور باطن کا حسن بھی مکمل ہو چکا ہے. آئیے، تو میں آپ کو بتا رہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم، اکمال دین ہو گیا، اتمام نعمت ہو گیا. علماء نے لکھا ہے کچھ ہماری ظاہری ضرورتیں ہیں
کچھ ہماری باطنی ضرورتیں ہیں، کچھ ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، کچھ ہماری آخرت کی ضرورتیں ہیں، کچھ ہماری اس دنیا فانی میں رہ کر کے حاجات ہیں، اور کچھ ہماری آخرت میں جا کر کے ضروریات ہیں۔ اللہ نے دو جملے بتائے، الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال دین جو ہے یہ تمہاری ظاہری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اتمام نعمت جو ہے یہ تمہاری باطنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ میں کسی اور کے بارگاہ، میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں جب یہ قرآن اور میرا نبی میری ظاہری ضرورتیں بھی پوری کر رہے ہیں اور باطنی ضرورتیں بھی پوری کر رہے ہیں، اس فانی دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کر رہے ہیں اور باقی دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کر رہے ہیں، تو پتہ چلا ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ظاہر کو بھی مکمل کرنے والے ہمارے نبی ہیں اور باطن کو بھی مکمل کرنے والے ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ابن کثیر نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ ذرا سن لیجئے۔ کہتے ہیں حاوی اکبر نعم اللہ عز و جل علی ہذہ الامت، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ اتار کر کے اپنی ساری نعمتوں میں سے اکبر نعمت کا ذکر کر دیا کہ اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کتاب، کسی اور جو ہے ماڈل اور کسی اور کا پروڈکٹ لینے کی ضرورت کہتے ہیں سو اکمل تعالی لہم دینہم، اللہ نے امت محمد کے دین کو مکمل کر دیا، فلا یحتاجون الی دین غیرہ، اب ہمیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی اور نبی آئے گا تو دین بھی تو اور لے کر کے آئے گا، کوئی اور نبی آئے گا تو کتاب بھی تو اور لے کر کے آئے گا۔ آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں جو پروڈکٹ آتے ہیں نا وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، دن بہ دن ہماری ضرورتیں بڑھ رہی ہے تو آنے والے پروڈکٹ بھی بڑھ رہے ہیں، ہماری خواہشات بڑھ رہی ہے تو پروڈکٹ بھی بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، نبوت اور رسالت اور ارسال کتب اور انزال رسول جو ہے یہ ایسی شے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور یہ آ کر کے اس امت کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور ان ضرورتوں کی دنیا اور آخرت کی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے اور اس کتاب نے آ کر کے ساری ضرورتیں پورا کر دی ہیں۔ اب کوئی کیوں آئے گا جب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کسی پروڈکٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، تو اب جو ہے اعلان ہو چکا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ ہے اور آخری کتاب یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ کوئی آنے والا نہیں۔ اس کے بعد ابن کثیر نے جو جملہ کہا وہ سنتے جائیے۔ ابن کثیر کہتا ہے وَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ دِينِ غَيْرِهِمْ وَلَا إِلَىٰ نَبِيٍّ غَيْرِ نَبِيِّهِمْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے جو پچھلے نبی تھے اور حضور تک، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں، کسی اور میسنجر آف اللہ کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ابن کثیر کہتا ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہ ولہذا، اسی وجہ سے جعلہ اللہ خاتم الانبیاء، اسی وجہ سے اللہ نے اکمال دین کہہ کر کے، اتمام نعمت کہہ کر کے اور ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ کر کے اور حضور نے لا نبی بعدہ کہہ کر کے یہ ٹھپا لگا دیا کہ حضور کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا۔ اس کے بعد ابن کثیر کہتا ہے فلا حلال الا ما احلہ ولا حرام الا ما حرمہ
یہ بڑا قابل غور جملہ ہے. فرمایا اب کوئی چیز حلال نہیں رہے گی، وہی چیز حلال ہوگی جس کو اس پیغمبر نے حلال کر دیا. یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا میں جو چیزوں کی حلت و حرمت ہے نا، حلت و حرمت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان میں جو حلت و حرمت ہوتی ہے یہ شرعی ہوتی ہے یا عقلی ہوتی ہے. ان میں جو حسن و قبول ہوتا ہے یہ شرعی ہوتا ہے یا عقلی ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے. بلکہ یہ بات یاد رکھیے گا، وافر طبقہ علماء کا یہ کہتا ہے کہ یاد رکھیے گا حلال چیز وہی ہے جس کو حضور نے حلال کہہ دیا، حرام چیز وہی ہے جس کو حضور نے حرام کر دیا. اور قرآن پاک میں ہے وَلَا تُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا تُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں سے جہاد کرو، ایسے لوگوں کی گردنیں مارو، ایسے لوگوں کو قتل غارت کرو. وَلَا تُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی طرف سے بھی تحلیل وارد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی تحلیل وارد ہے. اور ایک اور جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے وہ نامے پارے میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور شان کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. پوچھو کسی سے، یحل کا فاعل حضور ہے، یحرم کا فاعل حضور ہے، تو پتہ یہ چلا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اشیاء کے حلال کرنے کا بھی حکم دے رکھا ہے، اشیاء کے حرام کرنے کا بھی حکم دے رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر حوالے سے کہ کسی آخر زمانے تک کسی چیز کی حلت و حرمت کا فیصلہ ہو چکا، طیب و خبیث کا فیصلہ ہو چکا، کسی جگہ پر بھی دل بھر بھی ہمیں گنجائش نہیں ہے جو ہمیں کوئی آ کر کے بتائے گا کہ اس میں یہ کمی رہ گئی ہے، یہ پورا کرنے کے لیے آ گیا ہے، اس میں یہ نقص رہ گیا ہے، یہ پورا کرنے کے لیے آ گیا ہے، اس میں یہ تھوڑی سی گنجائش تھی. نہیں، حلت و حرمت کے سارے مسائل، تحلیل اور تحریم کے سارے مسائل، تکوین اور تشریح کے سارے مسائل اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں حل کرا کے بتا دیا. رہتی دنیا تک تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں کوئی حل چاہیے تو در مصطفیٰ پر آ جاؤ، کوئی مشکل کی تلاشی اور مشکل کے حل چاہیے تو در مصطفیٰ پر آ جاؤ. اس لیے کہ ہر شے حبیب کے دروازے پر مکمل ہو چکی ہے، اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اب ایک موضوع جو ہے باقی ہے، میں اس کو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری نبی ہے، اور اس کا ایک حصہ تھا کہ تاریخ انسانیت میں نبی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، نبی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. قاضی بیضاوی نے ایک جملہ لکھا ہے، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی کیوں آتے ہیں، نبی کی ضرورت کیوں ہے.
نبیوں کی حاجت کیوں ہوتی ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ نبی کے بغیر کچھ نہیں دے سکتا؟ اللہ نبی کے بغیر کچھ نہیں دے سکتا؟ وہ دے سکتا ہے لیکن آپ نہیں لے سکتے۔ لوگوں نے اس کو غلط سمجھا ہوا ہے کہ ہم اگر کسی نبی کی بات کرتے ہیں، کسی ولی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شاید اللہ کو محتاج سمجھتے ہیں۔ نہ، اللہ دے سکتا ہے، وہ ہر شے دے سکتا ہے، لیکن تم ہر شے لے سکتے نہیں، ہر شے لے سکتے نہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ کہے اللہ ہر شے دے سکتا ہے تو ایسا جھوٹ بولتا ہے۔ وہ دے سکتا ہے لیکن ہم ہر شے لے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ نبی کے فیض کے بغیر نہیں دے سکتا؟ یہ بات یاد رکھیے گا، جب کمزور چیز کسی طاقتور اور مضبوط چیز سے فیض لینا چاہے تو درمیان میں کوئی نہ کوئی واسطہ ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا ضروری ہے، تاکہ کمزور شے جو ہے طاقتور شے سے وہ فیض اپنا حاصل کر سکے۔ دیکھیے صاحب، اگر آپ روٹی کو آگ پر گرم کرنا چاہیں، روٹی کو آگ پر گرم کرنا چاہیں تو درمیان میں ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ توا ہوتا ہے نا جی، اسی کو توا کہتے ہیں نا جی، اور کا نام ہے توا ہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ توا کہتے ہیں۔ بھائی آگ روٹی بنا سکتی ہے، پکا سکتی ہے، تیار کر سکتی ہے، لیکن توے کے بغیر نہیں۔ کیوں؟ کہ روٹی ہے کمزور، آگ ہے طاقتور، بغیر توے کے خراب ہوگی، بغیر توے کے جل جائے گی، بغیر توے کے سارا دن بھی کوئی محترمہ روٹی بناتی رہے کبھی بنا سکتی نہیں۔ تو فرماتے ہیں جس طرح اگر روٹی کو آگ سے گرم کرنا ہو تو بیچ میں کیا ہے جی؟ توا لانا ضروری ہے۔ اصول ہم نے بتایا، طاقتور سے اگر کوئی چیز لینا ہے اور وہ بھی کمزور لینا چاہے تو درمیان میں کوئی ایسا وسیلہ ہونا چاہیے جو طاقتور سے بھی لے سکے اور کمزور کو بھی دے سکے، طاقتور سے بھی لے سکے اور کمزور کو بھی دے سکے۔ اسی طرح جو ہے اگر کہتے ہیں ورنہ کمزور فنا ہو جائے گا، اگر سورج کو دیکھنا ہو، سورج کو ڈائریکٹ سورج کو دیکھنا ہو اور تپتے ہوئے سورج کو دیکھنا ہو اور قریب جا کر کے سورج کو دیکھنا ہو تو پھر آپ ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، آپ کو ایسا چشمہ لگانا پڑے گا، آپ کو ایسا چشمہ لگانا پڑے گا، آنکھوں کے سامنے ایسا مرر لگانا پڑے گا جس کی وجہ سے تم اس کو دیکھ سکو، کیونکہ وہ طاقتور ہے اور تمہاری آنکھیں کیا ہے؟ کمزور ہیں۔ اب طاقتور سے فیض لینے کے لیے، طاقتور سے فیض یاب ہونے کے لیے، کمزور کے لیے درمیان میں کوئی ایسا راستہ ہو جو طاقتور سے فیض لے بھی سکے اور کمزور تک فیض پہنچا بھی سکے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کی ذات قوی ہے اور ہم کیا ہے؟ کمزور و ضعیف ہیں۔ اللہ کی ذات قوی ہے، ہم کمزور و ضعیف ہیں، اس لیے درمیان میں کسی ایسی چیز کا ہونا لازم ہے جو خالق اور مخلوق تک پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اسی واسطے کا نام، اسی سبب کا نام، اسی وسیلے کا نام ضرور ہے۔ اللہ دے سکتا ہے لیکن ہم تو کمزور ہیں، ہم تو کمزور ہیں۔ سنو، قرآن پاک اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي
علیکا قولا ثقیلا، فرمایا حبیب ہم آپ پر قول ثقیل اتاریں گے. اور فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو پہاڑوں پر اتارا ہوتا، قرآن کو پہاڑوں پر اتارا ہوتا تو پہاڑ کیا ہو جاتے؟ ریزہ ریزہ ہو جاتے. میرے بھائی اب سوال یہ ہے کہ قرآن اتنی طاقتور شے ہے، قرآن اتنی جو ہے وہ پاورفل شے ہے، جب تک سینہ مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں ہوگا، رب کعبہ کی قسم کسی دل پر، کسی سینے پر قرآن نہیں اتر سکتا. کوئی ہمیں یہ کہے کہ بھائی یہ تو 7 سال کا بچہ، کمزور بچہ، استاد کی بڑی آنکھوں سے ڈر کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی تو قرآن سینے میں اتار چکا ہے، وہ بھی تو قرآن سینے میں رکھ چکا ہے، وہ بھی تو قرآن سینے میں اتار چکا ہے. یہ ایسے نہیں اترا، یہ مصطفیٰ کے سینے کا صدقہ ہے، مصطفیٰ کے مشکات نبوت کا صدقہ ہے کہ یہ بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں. مصطفیٰ کا سینہ نہ ہوتا تو اگر پہاڑوں پر اتارا جاتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو یہ ہمارے کمزور سینے کیا ہے، کمزور قلب کیا ہے، پھٹ جاتے. یہ بھی مصطفیٰ کے وسیلے کا صدقہ. اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو اس لیے بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، ہر بات پر اعتراض ہے جی ولیوں کو وسیلہ کیوں بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو کہتا ہوں آپ کبھی تجربہ کریں، مولویوں کو بولے تجربہ کریں، سارا دن ساری زندگی آپ اللہ کو پکارے، یا اللہ میری مدد کر، میری مدد کر. آپ بیمار پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ میری مدد کر. گھر میں پڑے رہیں، یا اللہ میں بیمار پڑا ہوا ہوں میری مدد کر. یا اللہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے میری مدد کر. خدا سے مانگ رہا ہے، لیکن کسی بندے نے دروازہ کھٹکایا، کہا کہ حضرت یہ آپ کے لیے کچھ راشن دیا ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو ڈاکٹر نے دوائی، علاج اور گولی ٹیبلٹ دی تو آپ کو کیا مل گئی؟ شفا مل گئی. مجھے بتاؤ یہ شفا ملنے کا سبب وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ ساری زندگی گنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظاہری سبب کو اتارتا، اللہ کسی ظاہری سبب کو اتارتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم غزوہ بدر میں ساری رات دعا کرتے رہے، اے اللہ اپنی مدد اتار دے، اے اللہ اپنی مدد اتار دے، اے اللہ تو مدد کر دے، ان کمزور لوگوں کی مدد کر، چھوٹی سی جماعت کی مدد کر، اس اور یہ چند سو لوگ ہیں ان کی مدد کر. آپ کو پتا ہے نبی نے اللہ سے مدد مانگی تھی، ساری رات اللہ کو پکارتے رہے تھے، ساری رات اللہ سے التجا کی تھی. صبح میدان بدر میں کون آیا تھا؟ اللہ نے فرشتے اتارے تھے. وہ اللہ نہیں تھے، وہ غیر اللہ تھے. وہ اللہ نہیں تھے، وہ غیر اللہ تھے. لیکن وہ بھی کس کی مدد تھی؟ ھذا یمددکم اللہ، ھذا یمددکم اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اللہ کی مدد، یہ تمہارے اللہ کی مدد تھی. فرشتے اتر کر کے مدد کے لیے آئے ہوئے. حضور نے تو جبریل کو بلایا نہیں تھا، حضور نے تو فرشتوں کی 5000 3000 جماعت کو بلایا نہیں تھا. حضور کے تو کسی کونے میں نہیں تھا کہ جبریل آئے گا. حضور کے قلب محمد میں تو کسی گوشے میں نہیں تھا کہ صبح جو ہے وہ جبریل اترے گا. حضور کو ڈائریکٹ رب سے مانگ رہے تھے. یاد رکھیے گا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری، دنیا میں اللہ سے لینے کا ظاہری سبب اختیار بھی کیے بغیر آپ کو کچھ مل ہی نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ شاید اللہ نہیں دے سکتا. نہیں، اللہ دے سکتا ہے لیکن تم میں لینے کی پاور نہیں ہے. اللہ اکبر. میں بات ختم کر رہا ہوں. قاضی بیضاوی کی میں ایک عبارت سناتا ہوں جو انہوں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، قرآن پاک کی آیت کے تحت جو ہم نے کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ اکبر. قاضی بیضاوی فرماتے ہیں لأنہ کان خلیفۃ اللہ فی ارضہ، کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم. آج میں بیضاوی شریف کی ایک عبارت پڑھ رہا تھا
युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम। तो इमाम बैज़ावी ने कहा कि युखादिऊन का फाइल अल्लाह, सॉरी मफूल अल्लाह है, वो धोखा करना चाह रहे थे अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ तो धोखा नहीं कर सकते, तो उनको भी पता था, क्योंकि धोखेबाज जितने भी थे वो अहले किताब थे, वो पता उनको भी था कि हम अल्लाह को धोखा। तो कहते हैं इसका एक तर्जमा यह है कि अन्ना मुआमलत रसूल मुआमलतुल्लाह, अल्लाह के रसूल के साथ जो भी तर्ज अमल इख्तियार किया जाएगा, गोया कि ये बंदा रब के साथ वो तर्ज अमल इख्तियार कर रहा। क्यों? लिअन्नहु कान खलीफतहु, हुजूर अल्लाह के नायब हैं, हुजूर अल्लाह के खलीफा हैं। अब सुनिए बड़ी पते की बात, आज मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, मैंने कहा सुनिए अल्लाह के खलीफा हैं। अब अल्लाह की रियासत आलमीन है, अल्लाह की रियासत क्या है? आलमीन है। अल्लाह की उलूहियत की दलील आलमीन है, अल्लाह की रुबूबियत की दलील आलमीन है। तो जाहिर है अल्लाह ने जो खलीफा बनाया वो भी तो आलमीन का खलीफा होगा, अल्लाह ने जो नायब बनाया वो भी तो आलमीन का खलीफा होगा। तो मैंने कहा यार तुम्हारे जहन में ये ना है, ये कोई नई बात तो नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान पाक में नहीं जाइल फिल अर्द खलीफा, वो तो आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, वो तो आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। मैंने कहा यार मेरे नुक्ते पर गौर करो, मेरे जुमले पर गौर करो। मैंने कहा हुजूर आलमीन के खलीफा हैं, आलमीन के नायब हैं। अल्लाह ने जिस आदम का जिक्र किया, उसकी खिलाफत का जिक्र किया, वो जमीन की खिलाफत है, आलमीन की खिलाफत नहीं है। वो क्या है? जमीन की खिलाफत है, आलमीन की खिलाफत नहीं है। अल्लाह ने जिस पैगंबर को भी खलीफे की बात की है वो जमीन के खलीफे की बात की है, और आलमीन का जो नायब खुदा है, आलमीन का जो नायब इलाह है, आलमीन का जो अल्लाह का खलीफा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात खत्म करने जा रहा हूं। काजी बैज़ावी फरमाते हैं वकज़ालिका कुल्लु नबिय्यिन इस्तखलफहुम अल्लाह फी इमारतिल अर्द व सियासतिन नास व तकमील नुफूसिहिम व तनफीज अमरिही फीहिम। अल्लाह नबी वास्ता क्यों करते भेजता है? अल्लामा शौकानी ने नैल अवतार के पहले खुतबा के अंदर लिखा है, फरमाया हुजूर पर दरूद भेजा करो। क्यों? उसने कहा अल्लाह से नेमतें लेने का जरिया हुजूर की जात। बात वही है जो हम पहले कर चुके हैं कि आप ताकतवर से कुछ लेंगे तो कैसे लेंगे, और वो भी रब से, जिनके नूरानी जन्म से सिदरतुल मुंतहा से आगे जिब्रील ना जा सके। जिब्रील नूर है लेकिन उनके अंदर यह पावर नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला के जल्म को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह अकबर। तो फरमाया अल्लाह नबियों को खलीफा बनाता है, क्यों? फी इमारतिल अर्द, वो जमीन को अल्लाह के बंदों से आबाद करते, जमीन को अल्लाह के बंदों की जबीनों से आबाद करते हैं। वो जमीन को लोगों के जो है वो सजदों से आबाद करते हैं, सुभान रब्बियल आला की सदाओं से आबाद करते हैं, और सुभान रब्बियल अज़ीम की सदाओं से आबाद करते हैं। फरमाया वसियासतिन नास, लोगों में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का हुक्म जारी करते। ये बात याद रखिएगा, सियासत कहते इसे, कोई ये सियासत नहीं है जो हमारे यहां चल रही है, जहां अमर बिल मारूफ नहीं है, जहां पर इकामत सलात नहीं है, जहां पर इताअत ज़कात नहीं है, इताअत ज़कात नहीं है। कुरान पाक में है अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्द व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता। अल्लाह इरशाद फरमाता है जब हम उन्हें जमीन पर कुदरत देते हैं, इख्तियार देते हैं, और जमीन की सल्तनत देते हैं, जमीन की हुक्मरानी देते हैं, तो फिर वो अमर बिल मारूफ भी करते हैं, नही अनिल मुनकर भी करते हैं, इकामत सलात भी करते हैं, इताअत ज़कात भी करते हैं। अगर ये नहीं है तो फराक तो हो सकता है सियासत
سیاست تو پیغمبری شیوا ہے. جس طرح علماء حضور کے علم کے وارث ہے، سیاست کے وارث بھی علماء. میں ٹائم ہو گئے. آخری جملہ وَتَنْفِيذِ أَمْرِهِ فِيهِمْ، اللہ کے حکام دنیا میں نافذ کرتے ہیں. اگلی بات لا لحاجت به تعالی الى من ينوبه بل لقصور المستخلف علیہم عن قبول فیضہ. فرمایا اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ نبی بھیجے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی وسیلہ بھیجے. ضرورت تمہیں ہے تمہاری حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اللہ سے فیضان لے کر کے دینے کے لیے، اللہ سے نعمتیں لے کر کے دینے کے لیے، اللہ سے عطائیں لے کر کے دینے کے لیے، اور تمہارے دامن بھرنے کے لیے. اس طاقتور ذات کے درمیان اور تمہارے درمیان اگر کوئی وسیلہ ہے، کوئی فیضان کا وسیلہ ہے، کوئی واسطہ ہے، تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ دے سکتا ہے لیکن ہم نہیں لے سکتے. ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نبوت کی ضرورت ہے، فیضان نبوت کی ضرورت ہے، اور مقام نبوت کی ضرورت ہے. اللہ ہمارا درس قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.